تو جدھر رمضان المبارک میں دوسری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو رمضان المبارک میں کچھ ایسی بھی برکتیں ہیں جو بندے کو اعتکاف کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف اپنے آپ کو عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرانے کا نام کیا ہے؟ اعتکاف ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کرے اور مسجد میں بیٹھ جائے اور اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو جب مقصد ہی عبادت ہے تو رمضان المبارک بھی ہو، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے ہوں، اور پھر بندہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر بندگی کا جا کے حق ادا ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف کریں۔ اور پھر اعتکاف کرنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک دفعہ کیا ہوا، ایک سال نا آپ سے رمضان المبارک کا اعتکاف چھوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے ہمیں اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے۔ اعتکاف پہلی امتوں پر بھی تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ روزے پہلے لوگوں پر تھے، اسی طرح اعتکاف بھی پہلی امتوں پر تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہا کہ جو میرا گھر ہے اس کو پاک صاف کر دو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلی امتوں میں بھی اعتکاف تھا، پہلے انبیاء بھی کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، اعتکاف جو متکف ہوتا ہے نا، جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ مسجد میں آ کے ڈیرا لگا لیتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ ہمارے گھر میں آ جائے، وہ آ کے جناب ہمارے گھر میں جب رہتا ہے تو کیا ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بڑھ چڑھ کے اس کی خدمت کریں، جتنی ہو سکے ہم سے مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ ادھر تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی میں آ جاتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں آ گیا، ادھر آ کے بیٹھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اوپر جو اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور اپنی فضیلتیں پھر جو نازل کرتے ہیں، وہ تو پھر میرا رب بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ عطا خرسانی پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا اس بندے کی مثل ہے جو کسی سخی داتا سے بھیک لینے کے لیے اس کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کہ جس طرح مانگنے والا کسی کے دروازے کے اوپر جا کے بیٹھ گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس وقت تک تیرے در سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے عطا نہیں کر دیتا۔ تو جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ جب تک تو عطا نہیں کرے گا، میری بخشش نہیں کرے گا، میں ادھر سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ تو بندہ ادھر بیٹھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے کہ ادھر سے ہم نے اپنی بخشش لے کے اٹھنا ہے۔ اور پھر جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں ان کی فضیلت میں اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھتے ہیں، جو مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں۔ یہ ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندے مسجد سے چلے جائیں تو فرشتے ان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو مسجد سے محبت کرتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ تو جو بندہ 10 دن پکا مسجد میں بیٹھا رہے، اس کی شان اور فضیلت کیا ہوگی کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ مسجد سے نکل کے جاتے ہیں فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی حاجت ہو تو فرشتے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک اس بندے کی شان ہے جو مسجد میں دل لگاتا ہے، جو مسجد میں عبادت کرتا ہے۔ تو پھر جو بندہ 10 دن کے لیے اللہ کی مسجد میں بیٹھ جائے، پھر اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی۔ اور
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، میرا رب اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت اعتکاف کرنے والے کی ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے، میرا رب اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ جو صرف 10 دن رمضان المبارک میں آخری عشرے میں بیٹھ کے اعتکاف کرتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا 2 حج کرنے والے کو اور 2 عمرے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق میرے آقا فرماتے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، یہ جس طرح نفلی اعتکاف کرنا، یہ نفلی اعتکاف والے کی ابھی فضیلت بتانے لگا ہوں کہ نفلی اعتکاف جو 1 دن کرتا ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کے درمیان مشرق سے مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اس بندے کی شان ہے جو صرف 1 دن اعتکاف کرتا ہے۔ تو پھر سوچیں کہ جو 10 دن بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں اس کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اس کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ہر گھڑی ہر وقت اس کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، پھر اس کی شان اور مقام کیا ہوگا۔ تو اس لیے اعتکاف ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جدھر زندگی کے تمام کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، ہر کام ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، تو اپنی بخشش کے لیے کم از کم ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اعتکاف کریں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔